ابراہیمی کے لیے، یاد رکھیے، سنت ابراہیمی کے لیے عقیدہ ابراہیمی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سنت ابراہیمی کرتے ہو، ذبح کرتے ہو گائے کو، بکرے کو، مینڈے کو، اونٹ کو نہار کرتے ہو، سنت ابراہیمی، عقیدہ ابراہیمی کہاں ہے؟ اللہ ایک ہے کہاں ہے؟ اللہ بغیر وسیلے کے سنتا ہے، وہ عقیدہ کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ عقائد؟ کہاں ہے وہ نظریات جس نے ابراہیم کو امت بنایا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا تھا؟ سب سے بڑھ کر یہ توحید ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ انسان تو انسان، آج اگر کسی چرند اور کسی پرند کو بھی زبان دے دی جائے کہ تو بولنے لگے، سب سے پہلے وہ جو کام کرے گا اور بولے گا وہ توحید کی بات کرے گا، توحید کا اعلان کرے گا۔ یہ انسانوں کی عقلیں گھاس چرنے گئی ہیں جو توحید کی بات نہیں کرتے، جو شرک کی مذمت نہیں کرتے، جو غیر اللہ کے دروں پہ سجدے کرتے ہیں۔ افسوس ہے ان کی عقلوں کے اوپر۔ اگر آج کسی پرندے کو زبان مل جائے وہ بات کرے گا اللہ ایک ہے، کسی چرند کو زبان مل جائے وہ کہے گا توحید یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بات سب سے پہلے توحید کی کرے گا۔ شجر ہو یا حجر ہو، جس کے اندر روح ہے وہ توحید کی بات کرتا ہے۔ یہ فطرت ہے، کائنات کی فطرت ہے۔ یہ کراچی میں طوفان نہیں آئے گا، طوفانوں نے رخ موڑ دیا ہے۔ کیوں؟ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ کا مدار نہیں آئے گا۔ صرف طوفان روکنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ شاہ صاحب صرف طوفان روکنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ کراچی کی بدامنی کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ کراچی قتل و غارت گری ختم کیوں نہیں ہوتی؟ کراچی سکون میں کیوں نہیں آ جاتا؟ کراچی میں جھگڑے تعصب یہ ختم کیوں نہیں کرواتے؟ صرف ان کا کام یہی ہے؟ اور بھی کام لے لو ان سے بھائی، طوفان تو پتہ نہیں سالوں میں جا کے کبھی بنتا ہے، ان سے یہ فارغ بیٹھے ہیں، یہ والے کام لے لو، بدامنی ختم کرا لو، جھگڑے ختم کرا لو، مہنگائی ختم کرا لو، غربت ختم کرا لو۔ اور لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ جب زندہ تھے اور پیٹ میں مروڑ اٹھتی تھی تو اپنے پیٹ کی ہوا کو نہ روک سکے طوفان کو روکیں گے؟ وہ جب پیٹ میں ہوا بنتی ہے، ریا بنتی ہے، یہ زندہ تھے اس کو نہ روک سکے، اور اس وقت یہ جب مر چکے ہیں اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، یہ ایسے طوفان کو روکنے پہ قادر ہیں؟ تف ہے تمہاری افسوس۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 9 ماہ، کوئی ڈاکٹر اور کوئی نرس وہاں نہیں ہوتی ہے، کوئی نہیں ہوتی۔ اندر کیا نظام چل رہا ہے، کیا سسٹم چل رہا ہے، کیسے کھا رہا ہے، آکسیجن کیسے مل رہا ہے، کیسے زندہ ہے، دھڑکن چیک کرواتے ہیں کہ دیکھو دل دھڑک رہا ہے، موومنٹ چیک کراتے ہیں، موومنٹ۔ اور یہاں بچہ پیدا ہوا، یہاں کالے ٹیکوں، دھاگوں اور تعویذوں کے حوالے کر دیا۔ افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ یہ عقلی دلیل نہ سمجھاؤ ان کا پہ بھائی، ماں کے پیٹ میں 9 ماہ کون کھلاتا رہا؟ ماں کے پیٹ میں زندہ کس نے رکھا؟ ماں کے پیٹ میں ہاتھ پاؤں کس نے بنائے؟ اب یہاں بیمار ہو گیا دنیا میں آ کے تم تعویذ اور دھاگے باندھو، تمہاری عقلیں کہاں چلی گئی ہیں؟ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، مالک ارض و سما، خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہوں پیغمبر بحر و بر، شافی روز جزا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ سورۃ التوبہ میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے جب سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے ہم نے مہینوں کی گنتی کو 12 رکھا ہے، اور ان 12 مہینوں میں منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن، پھر ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، گناہ کے قریب نہ جاؤ، معصیت کے کاموں سے باز رہو۔ تو اب معلوم یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت
سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 12 مہینے اور 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، اور وہ بھی اس دن سے جب سے ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، فی کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب میں موجود ہیں۔ 12 مہینے اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے اللہ کی کتاب میں موجود ہیں، اور یہ دلیل ان لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ جو لوگ فتنہ انکار حدیث کے در پہ کھڑے ہیں اور صرف قرآن کو حجت مانتے ہیں، حدیث کو حجت نہیں مانتے، تو ان کے لیے دلیل آپ اپنے اذہان میں بٹھا لیجئے اور ان سے پوچھئے کہ یہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ 12 مہینے اور 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والوں کا ذکر کر کے کہتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب میں موجود ہیں، تو آپ الف لام میم سے لے کے والناس تک قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن پڑھیے، اور ان میں ہمیں یہ 12 مہینے دکھائیے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے دکھائیے۔ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ صرف اللہ کا قرآن آپ کے لیے حجت ہے، پیغمبر کی حدیث حجت نہیں ہے، قیامت تک کا ٹائم دے دیجئے، قیامت کی دیواروں تک کا ٹائم دے دیجئے کہ آپ یہ قرآن میں سے لے کر آئیے۔ اللہ کہہ رہا ہے میری کتاب میں موجود ہیں، لیکن آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ 12 مہینے اللہ کی کتاب میں موجود نہیں ہیں۔ کوئی زیادہ سمجھدار اگر اٹھا تو وہ کہے گا 1 مہینے کا نام تو میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، قرآن میں سے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تو دیکھیں آ گیا، باقی 11 اور ان میں 4 مہینے حرمت والے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن جب ہم صحیح بخاری کا مطالعہ کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کی حدیث کو حجت تسلیم کرتے ہیں اور پیغمبر کی حدیث کو دین تسلیم کرتے ہیں، اللہ کی وحی تسلیم کرتے ہیں، تو ہمیں صحیح البخاری میں 12 مہینے بھی مل جائیں گے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے بھی مل جائیں گے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ میں پیغمبر، آپ کی ذمہ داری یہ ہے، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے آسمانوں سے آپ پر نازل کیا ہے، یعنی اپنا کلام، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ اس کی تشریح کریں لوگوں کے سامنے، آپ اس کی توضیح کریں لوگوں کے سامنے، آپ اس کی تفسیر کریں لوگوں کے سامنے۔ آپ کا کام یہ ہے، آپ کی ذمہ داری اور آپ کی ڈیوٹی یہ ہے۔ حضرات، آپ کے سامنے بے شمار ایسی مثالیں سامنے موجود ہوں گی، اور آپ کے سامنے بے شمار ایسی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں سے اپنے پیغمبر کا نزول کیا، پیغمبر کا نزول کیا، لیکن اس پیغمبر کے ساتھ کسی نئی کتاب کا، کسی صحیفے کا نزول نہیں کیا۔ ایسی بہت سی مثالیں، پیغمبر آئے لیکن کتاب نہیں آئی، انبیاء آئے لیکن ان کے ساتھ کوئی کتاب نہیں آئی۔ ایسے کتنے انبیاء ہیں اور ایسی کتنی مثالیں ہیں، لیکن کوئی ایک مثال ایسی پیش نہیں کی جا سکتی کہ اللہ نے کتاب کو بھیج دیا ہو اور اس کے ساتھ پیغمبر کو نہ بھیجا ہو۔ کوئی ایک ایسی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ صرف کتاب حجت نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کو سمجھانے والے، اس کی تشریح کرنے والے، اس کی توضیح کرنے والے، اس کی تفسیر کرنے والے، اس کو من اور عن تسلیم کرنے والے، سمجھانے والے، پیغمبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، نبی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان تمہیدی جملوں کے بعد منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے، اللہ اکبر، وہ کون سے ہیں؟ ایک مہینہ جس سے ابھی ہم گزر رہے ہیں اور ابھی تقریباً 2-3 دن میں ختم ہونے والا ہے، ذی القعدہ کا مہینہ۔ یہ بھی یاد رکھیں، یاد ہونے چاہیے نا کہ حرمت والے مہینے کون سے، اور یاد کرنے کا آسان طریقہ
پہلا مہینہ یہ، دوسرا مہینہ اس کے فوراً بعد ذوالحجہ کا، اور تیسرا مہینہ اس کے فوراً بعد محرم کا، اور ایک مہینہ رجب کا۔ فرمایا یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، جس میں کہا گیا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا، معصیت کے کام نہ کرنا، گناہ نہ کرنا۔ تو یاد کرنے کا آسان طریقہ آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ 3 مہینے پے در پہ ہیں، ایک کے بعد ایک ہے، ہیٹرک، وہ یاد ہو گئے، اور ایک مہینہ رجب کا ہے وہ یاد ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ یہ ہیں وہ 4 مہینے جس کو اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو حرمت والا بنایا۔ آئیے چند دنوں کے بعد ہم حج کے ایام میں اور حج کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے۔ قربانی کا ارادہ جن کا ہے یا جو قربانی کا ثواب اور اجر لینا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جو اپنی حجامت، ناخن تراشنے ہیں، جو کام کرنا ہے اس کو نمٹا لیجئے، اس کو نمٹا لیجئے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ پھر جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو یہ وہ ایام اور وہ راتیں اور وہ لمحات شروع ہو چکے ہیں جو اس کائنات کے سب سے عظیم لمحات اور سب سے عظیم دن اور سب سے عظیم اشرا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ فجر میں قسم کھائی، جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی آیت، والفجر ولیال عشر، قسم ہے ہمیں فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی، ولیال عشر، 10 راتیں۔ جمہور مفسرین کا قول یہی ہے، متفقہ فیصلہ یہی ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں جو ان قریب آنے والی ہیں۔ کمر کو کس لیجئے، وہ ایام، وہ گھڑیاں، وہ لمحات آنے والے ہیں کہ جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اور نیکیاں، کون سے 10 دن؟ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن، ذوالحجہ کے آغاز کے 10 دن، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال اور نیکیاں اللہ رب العزت کو انتہائی محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں بنسبت دیگر دنوں میں کیے جانے والے اعمال اور نیکیوں سے۔ ان دنوں میں کیے جانے والی نیکیاں اور اعمال دیگر دنوں میں کیے جانے والے اعمال اور نیکیوں کا مقابلہ اور اجر و ثواب کے لحاظ سے مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ اللہ نے رمضان دیا صحت کے ساتھ، زندگی کے ساتھ، فراغت کے ساتھ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے وہ لمحات دیے۔ چند دنوں کے بعد اللہ وہ لمحات بھی عطا کر رہا ہے کہ جس کے بارے اللہ کے نبی اتنی عظیم بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ تعجب ہوا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہ اتنے زبردست ایام، ایسے لمحات کہ ان لمحات میں کیے جانے والی نیکیاں اور اعمال کا مقابلہ دیگر دنوں میں کیے جانے والے اعمال اور نیکیاں نہیں کر سکتے۔ تو سوال پیدا ہوا، کیونکہ ذہنوں میں پیوست تھا، رچا اور بسا ہوا تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ سب سے چوٹی کا عمل ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ اللہ کی راہ میں نکلنا، اپنی جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، اہل و عیال اور اولاد کو چھوڑ کر میدانوں میں جانا معمولی عمل ہے، خون بہانا، زخم کھانا۔ سوال کیا صحابہ نے، ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال اور نیکیوں کا مقابلہ اجر کے لحاظ سے نہیں کر سکتا؟ کانسیپٹ تھا ذہن میں جہاد فی سبیل اللہ کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص میدان جہاد میں اتنی دیر گزارتا ہے، اتنا لمحہ گزارتا ہے کہ ایک انسان جتنی دیر میں ایک دفعہ اپنی اونٹنی سے دودھ نکالتا ہے، اونٹنی کا دودھ نکالنے میں ایک دفعہ کتنا وقت لگتا ہے، تھن کو پکڑنا ہے،
اور دودھ نکال لینا ہے کتنا لمحہ لگا؟ مختصر سیکنڈ، منی سیکنڈ. فرمایا اگر کوئی میدان جہاد میں اتنا وقت بھی گزارتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. یہ چمکتی دمکتی تلواریں سامنے آئی تھیں، شہید کا رتبہ سامنے آیا تھا، اللہ کے راستے میں اپنے جان اور مال قربان کرنے کا اجر سامنے آیا تھا صحابہ کے. جب ہی سوال کیا صحابہ نے کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال اور نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. غور کیجئے، اندازہ لگائیے کتنے قیمتی لمحات ہیں، کتنے قیمتی دن ہیں، کتنے قیمتی اوقات ہیں کہ جو بہت جلد ہمارے درمیان آنے والے ہیں. لیکن جی ہاں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ وہ شخص کہ جو اپنے جان کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلا، مال بھی قربان، جان بھی قربان، شہید ہو گیا، مال بھی قربان کر دیا، جان بھی لوٹا دی، فرمایا اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے، اس کی نیکیاں، اس کا اجر زیادہ ہے، اس کے اوپر جو اللہ کی رحمت و شفقت ہے وہ مقابلہ کر سکتی ہے. بس اس کے علاوہ کوئی اور عمل اور کوئی اور نیکی ان دنوں میں کیے جانے والی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. دیکھیے، ذہنوں کے اندر ایک نظریہ قائم کیجئے، ایک اصول قائم کیجئے. ایک انسان نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص نفلی روزہ رکھتا ہے 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے. لیکن وہی انسان اگر ماہ رمضان میں فرض روزہ رکھتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا اللہ کہتا ہے یہ میرے لیے اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. فرق آ گیا، ایک ہے نفلی روزہ اور ایک وہ ہے کہ ان ایام میں روزہ رکھنا ہے، فرض ہے تمہارے اوپر، اجر میں فرق آ گیا نا. نماز ہے، نماز ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو 27 نماز ہے، 70 نماز ہے، ثواب ملتا ہے. لیکن آپ یہی نماز جا کے بیت اللہ میں پڑھ لیجئے، آپ یہی نماز جا کے مسجد نبوی میں پڑھ لیجئے، مسجد اقصی میں پڑھ لیجئے، آپ کو اس کا اجر اور اس کا ثواب دگنا اور تگنا ملے گا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اسی طرح فرمائے کہ گناہ نہیں کرنا، معصیت کے کام نہیں کرنا، ایسے کام نہیں کرنا جو اللہ کی نافرمانی ہو، لیکن ان 4 مہینوں میں تاکید کی گئی، خبردار کیا گیا گناہ کے قریب نہ جانا، معصیت کے کام نہ کرنا. تو ان 4 مہینوں میں تو نہیں کرنے، باقی 8 مہینے کیے جا سکتے ہیں؟ جی نہیں، 8 مہینے بھی نہیں کیے جا سکتے. لیکن اگر آپ ان 4 مہینوں میں کریں گے وہ معصیت کے کام، تو وہ جو آپ کو عذاب ان 8 مہینوں میں ملے گا اس سے دگنا اور تکنا عذاب اللہ رب العزت آپ کو دے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے تخصیص کر دی ہے. اسی طرح جہاد عظیم عمل ہے، چوٹی کا عمل ہے، لیکن ان 10 دنوں کی قیمتی لمحات کی تعریف اور توصیف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سمجھا دی. ایک اور مثال دے دیتا ہوں آپ کو. گالی دینا کیا ہے؟ فسق ہے، گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے گالی دینا. اور وہی انسان اگر اپنے ماں باپ کو گالی دے بیٹھے، گالی ایک عام انسان کو دے رہا، گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. لیکن اگر وہی گالی ایک انسان اپنے ماں باپ کو دے دے تو سوچے کیا گناہ ہوگا اس کا عذاب کیا ہوگا. ایک ہے جھوٹ، انسان جھوٹ بول رہا ہے، اس کا عذاب ہے. لیکن ایک جھوٹ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ باندھتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، حالانکہ اس کو پتہ یہ حدیث نہیں، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اگرچہ وہ سنت نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی کا قول ہے، اگرچہ وہ قول نہیں ہے. جھوٹ یہ بھی ہے، جھوٹ یہ بھی ہے، لیکن عذاب میں یہ برابر نہیں ہو سکتے. یہ جو آپ کو ملے گا عذاب یہ الگ ہوگا، لیکن جو وہ عذاب ملے گا فرمایا وہ عذاب شدید ہوگا. کیٹیگری ہو گئی ہے، تخصیص ہو گئی ہے.
تو یہ بات سمجھ آئی کہ قیمتی لمحات، قیمتی اوقات، قیمتی دن، ایام سال کے بہترین ایام آنے والے ہیں، تیاری کیجئے۔ اب کرنے والے کام کیا ہے؟ ان دنوں میں کرنے والے کام کیا ہے؟ نمازیں ہیں، اپنی جگہ موجود ہیں، 5 وقتہ نماز ہے۔ کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کیجئے گا، کثرت سے تسبیح کیجئے گا، کثرت سے اللہ رب العزت کی تکبیرات بلند کیجئے گا۔ بہترین کام، سب سے افضل کام ان 10 دنوں میں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں موجود ہو تکبیرات، اور تکبیرات کون سی؟ توحید کے طرح، توحید، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کوئی بڑا نہیں ہے اس کائنات میں، بڑا صرف وہ ہے، کسی کی بڑائی نہیں ہے، بڑائی صرف اسی کی ہے۔ لائق عبادت کوئی نہیں ہے، لائق عبادت صرف اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تمام تعریفوں کے لائق وہ ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ بہت اہم موقع ہے کہ آپ اپنی دعوت پیش کر دیں، اپنی دعوت نہیں، انبیاء کی دعوت پیش کریں۔ یوم عرفہ کا روزہ ہے، 9 ذی الحج۔ ویسے تو معروف یہی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورے 10 روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن 9 ذی الحج کا روزہ یوم عرفہ کہ جو اپنے اپنے ملک میں اپنے اپنے وقت اور تاریخ کے مطابق رکھا جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے آئندہ آنے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ اس روزے کی برکت ہے، اور وہ معروف واقعہ اور معروف قول ابن حجر رحمہ اللہ کا کہ ان 10 دنوں میں ساری عبادات کو اللہ رب العزت نے جمع کر دیا ہے۔ ان 10 دنوں میں صوم، صلاۃ، ذکر، حج، قربانی، صدقہ، خیرات، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں انفاق، یہ ساری عبادات ان 10 دنوں میں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور عشرہ، کوئی اور مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جن میں یہ تمام عبادات ایک ساتھ جمع ہو جائیں۔ ہے یا نہیں؟ نماز ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، قربانی بھی ہے، ذکر بھی ہے، توحید بھی ہے، صدقہ بھی ہے، انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے۔ ساری عبادات ان 10 دنوں میں ہیں، تو سوچئے کتنے قیمتی دن دے رہا ہے اللہ ہمیں، کتنے قیمتی لمحات دے رہا ہے۔ اور ان تمام دنوں میں، دنوں کا جو اولین مقصد ہے، اولین مقصد وہ اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں توحید ہے، توحید، یہ عشرہ توحید ہے۔ اس کو عشرہ توحید کہہ کے منائیے۔ انسان کی پوری زندگی توحید، کائنات کی روح توحید، پوری کائنات کے افراد کی فطرت توحید۔ توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کا مطلب کیا ہے؟ لغوی معنی توحید کا یہ ہے کہ کسی شے کو، کسی چیز کو واحد قرار دینا، ایک قرار دینا، توحید ہے۔ شرعی اصطلاح کیا ہے توحید کی؟ کہ اس کائنات میں عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں، توحید ہے۔ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں، یہ توحید ہے۔ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگا جائے، یہ جائز نہیں ہے، یہ توحید ہے، یہ توحید ہے۔ اسی توحید کی دعوت کے لیے، اسی توحید کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کا نزول کیا ہے۔ جو نبی آئے کہے، کہو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ نوح نے تو 950 سال لگا دیے تھے۔ آج اگر ہم دعوت دیں کسی کو اور ایک دفعہ سمجھ میں نہ آئے، کہتے کون منہ لگے ان کے، چھوڑو اس کو، سمجھانا بیکار ہے، یہ بڑا پکا ہے اپنے عقیدے میں۔ ارے تو دیتا رہے، ڈوز دیتا رہے، دیتا رہے، سمجھاتا رہے، سکھاتا رہے، آیات پڑھ کے بتاتا رہے، عقلی دلائل دیتا رہے۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے،
पैगंबर नूह ने 950 साल लगाए थे तौहीद के लिए, 950 साल। और जिनकी सुन्नत को मैं और आप जिंदा करते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम यौमुन नहर, अल्लाह अकबर, इमाम तौहीद, अकेले थे, अकेले इस कायनात में फर्द एक था जो कहता था कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह ने कहा इन्ना इब्राहीम काना उम्मा, ये अकेला नहीं पूरी उम्मत है, क्योंकि तौहीद की बात करता है। एक फर्द को अल्लाह ने उम्मत कह दिया, क्यों? तौहीद की बात करता है। नहीं मानता तुम्हारे माबूदाने बातिला को, नहीं मानता तुम्हारे अपने हाथों से तराशे हुए बुतों को, नहीं तस्लीम करता मैं इनको जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, नफा नहीं पहुंचा सकते, नुकसान से बचा नहीं सकते। नहीं मानता तुम्हारे इन माबूदान को, ये झूठे हैं। अपने हाथों से तराश तराश कर कहते हो कि ये तुम्हारे इलाह है, अपने हाथों से बना के कहते हो तुम्हारे माबूद है। तो फिर तुम्हारी अकल पे, अफसोस है तुम्हारी अकल पे। न सूरज हमारा रब है, न चांद हमारा रब है, न सितारे हमारे रब हैं, न कोई शजर और हजर हमारा रब है। हमारा रब वो है जो इस पूरी कायनात को पैदा करने वाला रब्बुल आलमीन है। सूरज को सजदा नहीं होगा, आग को सजदा नहीं होगा, कब्र को सजदा नहीं होगा, शजर को सजदा नहीं होगा। सजदा होगा सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे होगा। ये तौहीद है, और इस तौहीद के अंदर कोई मसलिहत नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं। डंके की चोट तौहीद बयान करनी है और तौहीद के तराने बुलंद करने हैं। यह है वो दिन, ये वो अय्याम जो आने वाला है जिसमें यह काम करना है। मैं कहता हूं कि अगर आज इंसान तो इंसान, अल्लाह ने कि नबी ने कहा ना कि फितरत पे पैदा हुआ इंसान, और फितरत क्या है इंसान की? तौहीद। कायनात की फितरत तौहीद। ये तो बाद में मजूसी और ईसाई बना देते हैं लोग। और मैं कहा करता हूं कि इंसान तो इंसान, आज अगर किसी चरिंद और किसी परिंद को भी जबान दे दी जाए कि तू बोलने लगे, सबसे पहले वो जो काम करेगा और बोलेगा वो तौहीद की बात करेगा, तौहीद का ऐलान करेगा। ये इंसानों की अकलें घास चरने गई हैं जो तौहीद की बात नहीं करते, जो शिर्क की मुजम्मत नहीं करते, जो गैरुल्लाह के दरों पे सजदे करते हैं। अफसोस है इनकी अकलों के ऊपर। अगर आज किसी परिंदे को जबान मिल जाए वो बात करेगा अल्लाह एक है, किसी चरिंद को जबान मिल जाए वो कहेगा तौहीद ये है कि अल्लाह एक है, वो बात सबसे पहले तौहीद की करेगा। शजर हो या हजर हो, जिसके अंदर रूह है वो तौहीद की बात करता है। ये फितरत है, कायनात की फितरत है। ये नहीं देखा आपने हुदहुद ने क्या कहा था? सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो हुदहुद, वो छोटा नन्हा सा परिंदा कि जो आकर कहता है कि मैं एक अजीब मामला देखकर आया हूं। औरत हुक्मरान है मर्दों के ऊपर, औरत हुक्मरान है मर्दों के ऊपर, और सूरज की परस्तिश करने वाले, सूरज की परस्तिश करने वाले। उस हुदहुद परिंदे की गुफ्तगू का आगाज भी तौहीद था, और उस गुफ्तगू का अंजाम भी तौहीद था कि हम ये कहते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इस कायनात में इबादत के लायक नहीं। क्या समझा वो तौहीद को? मजाक है। तौहीद मजाक है। तौहीद इमारत है, तौहीद बुनियाद है। बुनियाद असास कमजोर, आपकी पूरी इमारत बर्बाद हो जाएगी। अपनी असास को मजबूत रखिए, अपनी बुनियादों को मजबूत रखिए। इसके अंदर कोई झोल ना आने दे, कोई ऐब ना आने दे। किसी समझौते और किसी कंप्रोमाइज का हरगिज़ शिकार मत होइएगा। आग में जलाया जाता है, इब्राहिम की सुन्नत है, जलाया जाता है, फेंका जाता है आग में। बात करोगे तौहीद की, रिश्तेदारियां खत्म होती हैं, पैसा छीना जाता है, इज्जतें पामाल की जाती हैं, तुम्हारे खिलाफ तकरीरें भी होंगी, तहरीरें भी होंगी। जब तुम बात तौहीद की करोगे, जब तुम अल्लाह के दीन की बात करोगे, साजिशें भी होंगी। अल्लाह के दीन की बात करोगे, तुमसे तुम्हारा लोगों को छीना भी जाएगा। सब चला जाए, अल्लाह नहीं जाना चाहिए, अल्लाह नहीं जाना चाहिए। कायनात की हर शय छिन जाए, मां बाप छिन जाए, औलाद छिन जाए, बीवी छिन जाए, घर छिन जाए, हर चीज छिन जाए, लेकिन अगर अल्लाह पास है तो समझ लो कायनात की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे पास है। ये इब्राहिम की सुन्नत है
کہ جو اب ذبح کرتے ہیں ابراہیم کے، یہ بھی ابراہیم ہے. سنت ابراہیمی کے لیے یاد رکھیے، سنت ابراہیمی کے لیے عقیدہ ابراہیمی کا ہونا بہت ضروری ہے. سنت ابراہیمی کرتے ہو، ذبح کرتے ہو گائے کو، بکرے کو، مینڈے کو، اونٹ کو نہر کرتے ہو، سنت ابراہیمی. عقیدہ ابراہیمی کہاں ہے؟ اللہ ایک ہے کہاں ہے؟ اللہ بغیر وسیلے کے سنتا ہے، وہ عقیدہ کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ عقائد؟ کہاں ہے وہ نظریات جس نے ابراہیم کو امت بنایا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا تھا؟ سب سے بڑھ کر یہ توحید ہے. حیران ہوتے ہیں ان کی عقلوں پہ. اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے ان کو. دعا کریں اللہ ہدایت دے. ایک صاحب کہنے لگے مردے سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں. میں نے کہا سنتے نہیں بولتے ہیں. مردے سنتے نہیں ہے، بولتے ہیں. تم تو سننے کی بات کرو، ہم بولنے کی بات کر رہے ہیں. مردے بولتے ہیں. وہ کیسے؟ صحیح بخاری کتاب الجنائز، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت گھر پہ ہے، غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، اٹھاؤ اب اس کو جلدی، دیر نہیں کرنا. اب گھر میں مردے کو دیر تک نہیں رکھنا، ڈالو اس کو اب ڈولی میں، اٹھاؤ اس کا جنازہ. اور وہ انسان کہ جو ہر روز اور ہر مہینے گاڑیاں تبدیل کرتا ہو، سواریاں بدلتا ہو، اچھی سے اچھی سواری پہ جاؤں گا، اچھی سے اچھی آخری سواری دیکھ لو کیا ہوتی ہے. کتنی سواریاں بدل، آخری سواری دیکھو اپنی، جس کے پہیے بھی نہیں ہوتے، انجن تو دور کی بات، پہیے نہیں ہوتے، لوگوں نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے. لوگوں نے، یہ آخری سواری ہے تیری. تو جتنی سواریاں بدل لے، جتنے خوبصورت سواریاں رکھ لے، تیری آخری سواری ہے. لوگ تجھے اٹھا کے جائیں گے، تو اکڑ جائے گا. مردے کا کام اکڑنا ہے، اکڑ جائے گا. غسل دیا ہوگا کبھی لوگوں نے، دیکھا ہو اکڑ جاتا ہے. تو کسی کا، سب کا محتاج ہو گیا. تجھے نہلایا جائے گا، تو نہلایا جائے گا، تجھے پہنایا جائے گا، تجھے اٹھایا جائے گا، تجھے لٹایا جائے گا، تو بالکل محتاج ہو کے رہ گیا. وہ مردہ اپنے جنازے میں، اپنی میت میں کہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر وہ نیک ہے کہتا ہے جلدی مجھے لے چلو، اپنی آخری آرام گاہ، آخری منزل کی طرف جلدی لے چلو. لیکن اگر وہ برا ہے، بد ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، ارے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، ارے چھوڑو مجھے کہاں لے کے جا. فرمایا اس کی آواز کو جن اور انس کے علاوہ کائنات کی ہر مخلوق سنتی ہے، اس کی آوازوں کو. ہم نے کہا مردے سنتے نہیں ہیں، مردے بولتے ہیں. مردے بولتے ہیں، سمجھ میں نہیں آیا. کہا تمہیں بولنا سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں سننا سمجھ میں نہیں آیا. وہ بولنا عالم برزخ میں ہے، یہ سننا بھی عالم برزخ میں ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ عقائد اور یہ نظریات، یہ جھوٹے من گڑت باتیں اپنی ذہنوں سے نکال دو. وہ کیسے بولتے ہیں ہمیں کیا پتا، نبی نے کہا ہم نے مان. تم کہتے ہو سنتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، قربان جائیں توحید کا امام، اللہ اکبر. ایک شخص نے ان کو آگے بتایا، لگا فلاں ایک آدمی ان کا انتقال ہوا تھا، اس کی لوگوں نے قبر بنا دی ہے، لوگوں نے اس کی قبر بنا دی ہے، اور اس قبر پہ اب ایک مجمع لگ جاتا ہے، دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں، مزار کی صورت اختیار کر گیا. اور اس کا جو نام رکھا ہے وہ گھوڑے شاہ رکھا ہے ان لوگوں نے. گھوڑے شاہ کیوں؟ کیونکہ جو گھوڑے بیمار ہو جاتے ہیں ان کی قبر پہ لے جاؤ، وہ گھوڑے تندرست ہو جاتے ہیں، وہ گھوڑے صحت مند ہو جاتے ہیں. اس لیے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ گھوڑے شاہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہوتا کیا ہے وہاں، گھوڑے کیسے صحت یاب ہو جاتا؟ فرمایا جیسے کوئی بیمار گھوڑا وہاں پہنچتا ہے نا قبر پہ، اس گھوڑے کو جلاب لگ جاتے ہیں، اس گھوڑے کا پیٹ خراب جلاب لگ جاتے ہیں، اور سارا کا سارا جو گند ہوتا ہے، بیماری چاہے جانور کی ہو یا انسان کی ہو، ابتدا معدے کی خرابی سے ہوتی ہے. معدہ صحیح، انسان صحیح، معدہ صحیح، جانور صحیح. فرمایا کہ اس کو جلاب رکھتے ہیں، اس کا پیٹ صاف ہو جاتا ہے، اور وہ دوبارہ سے بھاگنا اور دوڑنا شروع ہو جاتا ہے. ابن تیمیہ نے پتہ کیا کہا رحمہ اللہ، اللہ اکبر. ہم تو آج سمجھوتوں کا، کمپرومائز کا مسئلہ ہے، ارے نہیں برا مان جائیں گے، ایسے نہیں بولا، پھر واپس نہیں آئے گا اور سنے گا نہیں، پھر آپ کی بات مانے گا نہیں. ابن تیمیہ نے کہا رحمہ اللہ کہ مردے کو جو قبر میں عذاب ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کی آواز تم اور میں تو سن نہیں سکتے، لیکن جانور سن سکتے ہیں. اور وہ
आवाज वो घोड़े जब जाके सुनते हैं तो तब वो डर और खौफ से उनको हौल उठते हैं, मरोड़ पैदा होती है और वो ये काम कर बैठते हैं और सेहत मिल जाती है, तंदुरुस्ती मिल। तुम क्या समझते हो ऐसे मिलती है? अल्लाह अकबर। ये तुम्हारे अजाब की आवाजों को जिन और इंस के अलावा कायनात की हर मखलूक सुनती। लोगों ने तूफान मचाया हुआ है बदतमीजी का, शिर्क की नहूसत का, शिर्क की तरवीज का। कराची में तूफान नहीं आएगा, तूफानों ने रुख मोड़ दिया है। क्यों? हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमहुल्लाह का मज़ार नहीं आएगा। सिर्फ तूफान रोकने के लिए बैठे हैं। लोगों ने कहा ये शाह साहब सिर्फ तूफान रोकने के लिए बैठे हैं, ये कराची की बदअमनी को खत्म क्यों नहीं करते? कराची कत्लो गारतगरी खत्म क्यों नहीं होती? कराची सुकून में क्यों नहीं आ जाता? कराची में झगड़े तासुब ये खत्म क्यों नहीं करवाते? सिर्फ इनका काम यही है। और भी काम ले लो इनसे भाई। तूफान तो पता नहीं सालों में जाके कभी बनता है, इनसे ये फारिग बैठे हैं, ये वाले काम ले लो। बदअमनी खत्म करा लो, झगड़े खत्म करा लो, महंगाई खत्म करा लो, गुर्बत खत्म करा लो। और लोगों ने तो यहां तक भी कहा कि जब जिंदा थे और पेट में मरोड़ उठती थी तो अपने पेट की हवा को ना रोक सके तूफान को रोकेंगे? वो जब पेट में हवा बनती है, रिया बनती है, ये जिंदा थे, उसको ना रोक सके। और उस वक्त ये जब मर चुके हैं, अल्लाह के पास पहुंच चुके हैं, ये ऐसे तूफान को रोकने पे कादिर हैं। तुफ है तुम्हारी अक्ल पर, अफसोस है। और हंसने की बात नहीं, रोने का मुकाम है कि आपके मुआशरे में ये शिर्क होता है, ये शिर्क होता है, डंके की चोट होता है। मैं और आप मुवाहिदीन इस अशरा तौहीद में भी तौहीद की बात करने से कतराते हैं। निकलिएगा। हमारे भाई बैठे हैं, 7 भाई यहां पे, हम लोग भी मजमे लगाते हैं, कैंप लगाते हैं, तौहीद की बात होती है। जहां भी लोग तौहीद की बात कर रहे हो, तौहीद के तराने गा रहे हो और अल्लाह अकबर की सदाएं गली कोचों में घुमा रहे हो, जरूर निकलिएगा उनके साथ। ये सहाबा की सुन्नत है, ये अब्दुल्ला इब्न उमर की सुन्नत है, ये अबू हुरैरा की सुन्नत है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। अफसोस है मेरे भाई, आखिरी बात, ये इतने शिर्क में फंस चुके हैं। अल्लाह हिदायत दे इन लोगों को कि वो जो बच्चा माँ के पेट में होता है, बच्चा माँ के पेट में होता है 9 माह, कोई डॉक्टर और कोई नर्स वहां नहीं होती है, कोई नहीं होती। अंदर क्या निजाम चल रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है, कैसे खा रहा है, ऑक्सीजन कैसे मिल रहा है, कैसे जिंदा है, धड़कन चेक करवाते हैं कि देखो दिल धड़क रहा है, मूवमेंट चेक कराते हैं, मूवमेंट। और यहां बच्चा पैदा हुआ, यहां काले टीकों, धागों और तावीजों के हवाले कर दिया। अफसोस होता है, अफसोस होता है। ये अकली दलील समझाओ इनका, भाई मां के पेट में 9 माह कौन खिलाता रहा? मां के पेट में जिंदा किसने रखा? मां के पेट में हाथ पांव किसने बनाए? अब यहां बीमार हो गया दुनिया में आके, तुम तावीज और धागे बांधो। तुम्हारी अक्लें कहां चली गई हैं? जरा शऊर नहीं है, जरा अदराक नहीं है, जरा सा फहम इस्तेमाल नहीं करते। अल्लाह के बंदो और अल्लाह की बंदियों, मेरा और आपका काम यह है, तौहीद का इबलाग कीजिए। ये 10 दिन तौहीद के दिन है, अशरा तौहीद कह के मनाइए, तकबीरात भी बुलंद कीजिए, तौहीद की दावत भी दीजिए और शिर्क की मुजम्मत भी कीजिए। मुजम्मत पहले, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे में भी मुजम्मत पहले है, इस बात में है ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।